بسم اللہ الرحمن الرحیم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، یا اس شخص کے مانند جس کا ایک ایسی بستی سے گزر ہوا جو اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی، تو اس نے کہا اللہ مرنے کے بعد کس طرح دوبارہ اس بستی کو زندہ کرے گا؟ لوگ مر گئے تھے، مکان گر گئے تھے، بالکل ویران ہوئی پڑی تھی۔ یہ واقعہ روایات کے مطابق حضرت عزیر کو پیش آیا تھا کہ ایک ظالم بادشاہ تھا، اس نے یہودیوں کی بستی پر اس بستی پر حملہ کیا اور اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، مکانات بھی توڑ دیے، سب کچھ ویران ہو گیا تھا۔ حضرت عزیر کا گزر ہوا اور ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس ویرانی کے بعد کیسے یعنی کس طرح زندہ ہوگی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ، تو اللہ نے اسے 100 سال کے لیے موت دے دی۔ 100 سال یعنی وہیں پہ وہ گر پڑے، یعنی فوت ہو گئے۔ ثم بعث، پھر دوبارہ اٹھایا۔ یہ بعث بعثت، بعث فی الامیین رسولا، اب یہاں پہ معنی بعث یعنی اٹھانا دوبارہ، گویا بعثت بھی ایک شرک کے خلاف، ظلم کے خلاف ایک تحریک، ایک اٹھان ہوتی ہے، جس کو اللہ کہتا ہے ہم نے مبعوث کیا انبیاء کو۔ بعثت یعنی اٹھنا، اٹھان جس چیز میں ہوتی ہے اس کو بعثت کہا جاتا ہے۔ اللہ نے 100 سال کے لیے اس کو مار دیا، ثم بعث، پھر اس کو دوبارہ اٹھایا۔ قال کم لبثت، اللہ نے سوال کیا کتنا رہا ہے تو، یعنی کتنا سویا رہا ہے۔ اب یہ جب اٹھے تو جو ان کی اپنی فیلنگ تھی، کہنے لگے قال لبثت یوما او بعد یوم، یا تو سارا دن سویا رہا ہوں یا کم از کم کچھ حصہ دن کا میں نے سو کر گزار دیا۔ قال بل لبثت 100 عام، اللہ نے فرمایا نہ، 100 سال سویا رہا ہے، 100 سال کے بعد زندہ ہوا۔ اور پھر 100 سال کا نہیں، فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، ذرا دیکھ تو صحیح اپنے کھانے اور پینے کی چیز کو، وہ بالکل ٹھیک تھے، یعنی جو جلدی خراب ہو جاتے ہیں، کھانا تھوڑی دیر پڑا رہا خراب ہو جاتا ہے، وہ فریش پڑا ہوا تھا جیسا انہوں نے رکھا تھا۔ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھ، اس کی ہڈیاں ہوئی پڑی، یعنی جس چیز اللہ جو چاہے کر دے، جس نے جلدی خراب ہونا تھا وہ بالکل اسی طرح پڑا ہے، اور جس گدھا جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے اگر مر بھی جاتا سونے کے بعد تو ایک دن میں اس کی ہڈیاں تھوڑی خشک ہو کے پڑی ہوتی وہاں پہ بوسیدہ۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھ اور تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں۔ کیا نشانی بنا دیں؟ خدا جتنی چاہے کسی کو عمر دے دے، جتنی عرصے کے بعد دوبارہ مردے کو زندہ کر لے، جو مرضی کرے۔ یہ ہوا کیا تھا، روایات میں جو ملتا ہے کہ حضرت عزیر جب گھر سے نکلے تھے اس سفر پر تو ان کی عمر تھی 50 سال، اور ان کی جو اہلیہ تھی وہ حاملہ تھی، یعنی ان کو اولاد ہونے والی تھی۔ 100 سال کے بعد جب یہ گئے اپنے گھر واپس تو جو ان کا بیٹا تھا وہ 100 سال کا تھا، یہ 50 سال کا تھا، تو اولاد تھی وہ 100 سال کی تھی اور یہ خود 50 سال کی۔
اگر آپ نے اصحاب کہف فلم دیکھی ہو، اور اگر نہیں دیکھی تو یہ فلم ضرور دیکھیے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیے. بہت ہی یہ بھی ہے نا کہ کیسے زندہ کرے گا. اور آگے حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسے مردے زندہ کرے گا. یہ جو دیکھنا ہے نا آنکھوں سے، یہ تو نبیوں کی بھی چاہت ہوتی ہے، حضرت ابراہیم کی بھی. اور فلم ایک ایسی چیز ہے، آپ 1000 کتاب پڑھ لیں، جو ایک واقعے کو آنکھوں سے دیکھنا ہے اس کی تاثیر، کتاب کی بھی تاثیر ہوتی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن آنکھ سے دیکھنا سامنے، اور فلم اس کی ایک شکل ہے، اس کی تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے. اور مثلا آج یہ ہالی ووڈ وغیرہ والے، یہ بھی میں اشارہ کر دوں، اپنی ٹیکنالوجی کی دھاک کس طرح بٹھاتے ہیں امریکہ والے. ایک طریقہ، بہت بڑا طریقہ پوری دنیا میں اپنی دھاک بٹھانے کا، اپنی دہشت بٹھانے کا لوگوں کے دلوں میں، وہ یہ موویز ہیں جس میں وہ اپنی ٹیکنالوجی کو مثلا کئی گنا بڑھا کر بھی دکھا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے. تو یہ اتنا یہ دھاک ہے کہ اس پر ایک جوک بنا ہوا ہے، لطیفہ، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں ہلکا سا، کہ کسی ملک پر امریکہ نے حملہ کر دیا تو اس کے ایک باشندے کو لوگوں نے کہا کہ امریکہ نے ہمارے ملک پہ حملہ کر دیا ہے، تو اس نے کہا کہ باقی تو ٹھیک ہے، وہ آرنلڈ کو کون روکے گا. اس نے وہ ٹرمینیٹر فلم دیکھی ہوئی تھی، اس نے کہا اس کو کون روکے گا، باقی تو ٹھیک ہے، باقی تو مقابلہ کریں گے. یہ جو فلم ہوتی ہے وہ غیر حقیقی بھی ہو تب بھی انسان، ہم کو پتہ ہوتا ہے جو فلم میں سین چل رہا ہے یہ جھوٹا ہے لیکن رو پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، پتہ چلتا ہے جھوٹا ہے لیکن خوش ہو جاتے ہیں اچانک، ٹھیک ہے. یہ کیوں؟ تاثیر ہے دیکھنے میں، وہ تاثیر ہے کہ جو بغیر دیکھے نہیں ہوتی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اصحاب کہف اردو میں اس کی ڈبنگ ہوئی ہے، یہ حتماً آپ دیکھیں اور اپنے بچوں کو دکھائیں، بہت ایمان افروز ہے. تو اس میں بھی جو اصحاب کہف میں سے بڑا ہوتا ہے، وہ جب سو کے کئی عرصے کے بعد جب اللہ ان کو اٹھاتا ہے، اور وہ بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب بہت سوئے رہے ہیں، مطلب ایک دن سوئے ہیں، کچھ سوئے ہیں، پھر کھانا لینے کے لیے جب یہ جاتے ہیں وہاں پر تو حالت ہی بدلی ہوتی. وہ عیسائی، حضرت عیسیٰ کا دین جس پر پہلے بہت سختیاں تھیں، اب یہ دیکھتے جا کے سارے عیسائی ہو گئے. پہلے تو ڈرتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں عیسائی ہوں، پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ سب عیسائی ہو گئے. پھر بآخر چلتے 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 جب اپنے گھر پہنچتے ہیں تو ان کا پوتا سفید داڑھی کا بوڑھا ہوتا ہے اور یہ خود بالکل ٹھیک ہوتے ہیں. تو وہ جو اللہ کہتا ہے نا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو حضرت عزیر کو کہا گیا کہ اپنے گدھے کو دیکھ اور تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنا دے. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور دیکھ ہڈیوں کی طرف، اس گدھے کی ہڈیوں کو اب دیکھ. کیا کہا تھا انہوں نے؟ کیسے اللہ زندہ کرے گا اس بستی کو. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور دیکھ ان ہڈیوں کو. كَيْفَ نُنشِزُهَا، ہم کیسے انہیں اٹھاتے ہیں. وہ ہڈیاں ان کی آنکھوں کے سامنے اکٹھا ہونا شروع ہو گئی. ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، پھر دیکھ ہم کیسے ان پر گوشت چڑھا دیتے ہیں. اور تھوڑی دیر میں وہ گدھا جو تھا اپنی پہلی شکل میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور جب واضح ہو گیا، انہوں نے دیکھ لیا، تو کہنے لگے میں نے جان لیا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآلہ. صدق اللہ العلی العظیم.